السلام علیکم دوستو، کیسے ہو آپ سب؟ میں ہوں عریج اور آپ ہیں اس وقت میرے یوٹیوب چینل عریشہ ناولز پہ۔ تھوڑا سا لیٹ ہو گیا ایپیسوڈ سیکنڈ والی، کیونکہ میں نے آپ کو پہلے ہی بتایا میرے بھائی کا برتھ ڈے، تو ادھر تیاریاں بھی چل رہی ہیں، تو اس کی وجہ سے ایپیسوڈ میں نے لکھ کر تو کافی دیر سے رکھی ہوئی تھی، لیکن اپلوڈنگ تھوڑی لیٹ ہو گئی ہے، ریکارڈنگ بھی تھوڑی لیٹ ہو گئی ہے۔ تو چلو میں ریکارڈنگ سٹارٹ کرتی ہوں۔ میرے خیال میں 12:30 بجے کا ٹائم ہے، تو لیٹس اسٹارٹ ایپیسوڈ نمبر 100، مرمے کائزان، قسط نمبر 100، تحریر عریج شاہ۔ پرنسپل سر نے اس کے لیے گاڑی کا دروازہ کھولا تھا، جبکہ اتنی عزت اسے راس نہیں آ رہی تھی۔ اسے سمجھ ہی نہیں آ رہا تھا کہ آخر اس بڈھے کو ہوا کیا ہے۔ وہ اسے بے عزت کر رہا ہے یا عزت دے رہا ہے، وہ سمجھ ہی نہیں پا رہی تھی۔ جبکہ پیپر اسے تھمانے کے بجائے اس نے بند شیشے سے ڈرائیونگ سیٹ پر بیٹھے آدمی کو پکڑایا تھا، جبکہ وہ آنکھوں پر کالا چشمہ چڑھائے بنا اس کی طرف دیکھے چہرہ پھیرے پیپر تھام چکا تھا، جبکہ وہ آدمی کائزان کی طرف دیکھ ہی نہیں رہا تھا۔ مرم گاڑی میں بیٹھ چکی تھی۔ یہ سب کچھ اس کے لیے بہت عجیب تھا۔ یہ سر کانپ کیوں رہے تھے؟ آپ نے دیکھا ہی نہیں وہ کتنے خوفزدہ تھے؟ وہ پریشانی سے اس سے پوچھ رہی تھی، جبکہ وہ کندھے اچکا گیا، جیسے اس بارے میں کچھ جانتا ہی نہ ہو۔ مبارک ہو، ٹیسٹ کلیئر کر لیا تم نے؟ وہ پیپرز دیکھتے ہوئے گاڑی سٹارٹ کر چکا تھا، جبکہ وہ حیرانگی سے اسے دیکھ رہی تھی۔ ہیں؟ پاس ہو گئی میں؟ وہ خود بھی جیسے شاکڈ کی کیفیت میں تھی۔ اس کا مطلب ہے ٹیسٹ بہت اچھے سے تیار تھا، کائزان نے اس کی طرف دیکھتے ہوئے مسکرا کر کہا، جبکہ وہ خود حیرانگی کا شکار تھی۔ اسے کس بیس پر پاس کیا گیا تھا؟ خالی پیپر چھوڑنے کے لیے یا ان لوگوں کو گھورنے کے لیے؟ میں سچ میں پاس ہو گئی یا آپ میرا مذاق اڑا رہے ہیں؟ وہ اس کو دیکھتے ہوئے بولی تو کائزان ہلکا سا مسکرایا۔ تمہارے ایڈمیشن فارم کو ایکسپٹ کر لیا گیا ہے، اب تم فیصلہ کرو کہ تمہیں ریگولر کلاسز لینی ہیں یا آن لائن۔ وہ پیپر ایک طرف رکھتے ہوئے مسکرا کر بولا تھا، میں ریگولر ہی لوں گی، لیکن میں سچ میں پاس ہو گئی کیا؟ وہ اب تک بے یقینی کی کیفیت میں تھی۔ پیپر پر تو یہی لکھا ہے، تمہارا ٹیسٹ بہت اچھا ہوا اور تم پاس ہو۔ ہاں، وہ تو میں نے دیا ہی اچھا تھا، تو پاس تو ہونا ہی تھا مجھے۔ میں کوئی نالائق تھوڑی ہوں، ایک دفعہ کچھ پڑھ لیتی ہوں تو پھر سب کچھ مجھے یاد ہو جاتا ہے۔ وہ تھوڑا سا اپنا کانفیڈنس بحال کرتے ہوئے بولی۔ اب وہ کائزان کو یہ ہرگز نہیں کہہ سکتی تھی کہ وہ پیپر خالی چھوڑ کر آئی ہے، اور ان لوگوں کی کسی بات کا اس نے کوئی جواب بھی نہیں دیا، جبکہ اس کے انداز پر کائزان نے اپنی ہنسی دبائی تھی۔ ایک منٹ، کہیں آپ نے تو پرنسپل سر کو فون نہیں کیا تھا جب وہ کانپتے ہوئے میرے پیپر پر مہر لگا رہے تھے اور پھر مجھے چھوڑنے باہر تک آئے؟ وہ شک کی کیفیت میں اس سے پوچھ رہی تھی۔ آپ نے
انہیں دھمکی تو نہیں دی تھی نا؟ وہ اب پوری طرح یقین کر چکی تھی کہ قائزان نے کچھ نہ کچھ غلط کیا ہے۔ اگر تمہارا ٹیسٹ اچھا نہ ہوتا تو شاید میں ایسا کچھ کرنے کے بارے میں سوچتا، لیکن باقول تم بہت لائق ہو، تمہارا پیپر اچھا رہا ہے، تو پھر میں ایسا کیوں کروں گا؟ وہ اسے الجھا رہا تھا، جبکہ مریم نے صرف ہاں میں سر ہلایا تھا۔ ہاں، میرا ٹیسٹ بہت اچھا ہوا ہے اور میں نے ویسے بھی پاس ہو جانا تھا۔ مجھے آپ کی گینگسٹر مدد کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ خبردار جو کسی کو دھمکی لگا کر مجھے ایڈمیشن نہ دلائیں۔ یہ اپنی گینگسٹر گری نا اپنے جیسے گینگسٹر تک رکھیں، میری یونیورسٹی میں ایڈ کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ میں ان سب چیزوں کو اپنی زندگی سے دور رکھنا چاہتی ہوں۔ اس نے اسے وارن کیا تھا جبکہ وہ سر کو ہم دیتا گاڑی ایک ہوٹل کے سامنے روک چکا تھا۔ نہیں، یہاں کا کھانا مجھے پسند نہیں ہے، وہ فوراً بولی۔ یہ وہی ہوٹل تھا جہاں کچھ دن پہلے قائزان نے اس آدمی کو دیوار سے مارا تھا، تو پھر کہاں چلنے کا ارادہ ہے؟ وہ گاڑی سٹارٹ کرتے ہوئے اس سے پوچھنے لگا، کہیں بھی جہاں اچھا کھانا مل سکے۔ وہ باہر وہاں چند آوارہ لڑکوں کو دیکھ چکی تھی اور وہ ہرگز نہیں چاہتی تھی کہ وہ قائزان کے ہاتھوں ان کی درگت بنے۔ اوکے بیبی، ڈھونڈتے ہیں تمہارے لیے قابل قبول کھانا، وہ گاڑی سٹارٹ کرتے ہوئے بولا، جبکہ مریم سکون کا سانس لیتی سیٹ کی پشت سے ٹیک لگا چکی تھی۔ شام کا وقت تھا۔ قائزان اسے گھر چھوڑ کر واپس اپنے کام کے لیے نکل گیا تھا اور اب تک واپس نہیں آیا تھا۔ وہ اس وقت ڈبلیو کے ساتھ باہر باتیں کرنے میں مصروف تھی، جب اچانک ایک دفعہ پھر سے دھیان اس بیسمنٹ والے ہال پر گیا تھا۔ ڈبلیو، تم جانتے ہو اس ہال سے گھر کے اندر کون سا راستہ نکلتا ہے؟ مجھے لگتا ہے کہ قائزان کا آفس روم ہوگا، لیکن وہ والا کمرہ نہیں ہے، اور اب مجھے لگتا ہے وہ دوسرا والا کمرہ ہے جہاں کا دروازہ قائزان نے بند کیا ہوا ہے، لیکن اب میں وہاں نہیں جاؤں گی۔ تو تمہیں پتہ ہے قائزان نے میری گردن دبائی اور انہوں نے کہا کہ وہ مجھے مار سکتے ہیں۔ مجھے کچھ نہیں جاننا ان کے بارے میں۔ اگر میں نے ان کے بارے میں جاننے کی کوشش کی تو وہ مجھے مار دیں گے۔ ڈبلیو، تمہیں لگتا ہے وہ مجھے مار سکتے ہیں؟ وہ اس کی طرف دیکھتے ہوئے بولی تو وہ خاموشی سے اسے سن رہا تھا۔ ڈبلیو، مجھے ان کے بارے میں کچھ بھی پتہ نہیں چل رہا۔ ان کے ماضی میں کیا ہوا ہے میں کچھ بھی جان نہیں پا رہی۔ میں کیا کروں؟ مجھے کچھ بھی سمجھ میں نہیں آ رہا۔ میں قائزان کو ان سارے غلط کاموں سے روکنا چاہتی ہوں۔ میں چاہتی ہوں کہ وہ سارے غلط کام چھوڑ دیں اور عام انسانوں کے جیسے زندگی گزاریں۔ تم جانتے ہو نا ڈبلیو، قتل کی کوئی معافی نہیں ہے۔ اللہ پاک قاتلوں کو کبھی معاف نہیں کرتا۔ یہ بہت بڑا گناہ ہے اور میں
قائصان کو ایسے گناہ نہیں کرنے دوں گی۔ میں کیا کروں، میں انہیں کچھ بھی سمجھا نہیں پا رہی۔ ان کے غصے سے مجھے ڈر لگتا ہے، مجھے لگتا ہے وہ مجھے مار دیں گے۔ وہ بیٹھے بیٹھے اپنی ہی باتوں پر آنسو بہانے لگی تھی۔ اسے یہ سب کچھ کل برا نہیں لگا تھا، لیکن اب قائصان کا وہ لہجہ اسے تکلیف دے رہا تھا۔ اگر وہ اسے ڈرا کر اپنے ساتھ رکھنا چاہتا تھا تو وہ اس چیز میں کامیاب ہو چکا تھا۔ شاید اس کے ڈر سے وہ ساری زندگی اس کے پاس رہتی اور کبھی آزادی کی خواہش نہ کرتی، لیکن یہ محبت بھی اسے سکون کا سانس نہیں لینے دے رہی تھی۔ اسے منظور نہ تھا کہ وہ جس شخص کو اتنا چاہتی ہے وہ گناہوں کے دلدل میں ڈسا ہوا تھا۔ ڈبلیو نے اسے روتے دیکھ کر بے چینی سے اٹھ کر اس کے آگے پیچھے چلنا شروع کر دیا تھا۔ وہ اپنے جذبات کسی کے سامنے بیان نہیں کر پا رہی تھی، اسی لیے ڈبلیو کے ساتھ لگ کر رونے لگی۔ ڈبلیو، وہ ایسے کیوں ہیں؟ دعا کرو وہ اچھے ہو جائیں۔ مجھے ان سے ڈر لگتا ہے، وہ مجھے مار دیں گے ڈبلیو، اور اب مجھے یقین ہے وہ مجھے مار سکتے ہیں۔ وہ کس طرح کی کیفیت کا شکار تھی وہ خود بھی نہیں جانتی تھی۔ وہ قائصان کو چھوڑ نہیں سکتی تھی کیونکہ اس کی صورت میں اسے موت کو گلے لگانا پڑتا، اور قائصان کو بات بات پر قتل و غارت کرتے دیکھنا بھی اسے منظور نہ تھا۔ وہ نہ جانے کتنی ہی دیر اس کے ساتھ لگے روئے جا رہی تھی، جب اچانک اسے پیچھے کسی کا احساس ہوا۔ اسے سر اٹھا کر دیکھا، جہاں پر وہ کھڑا حیرانگی سے اسے دیکھ رہا تھا۔ مریم، میرا بچہ کیا ہوا؟ تم اس طرح سے رو کیوں رہی ہو؟ کیا قائصان نے تمہیں کچھ کہا ہے؟ وہ اس کے پاس بیٹھتے ہوئے اسے اپنے ساتھ لگا چکا تھا۔ اپنی بہن کو یوں روتے دیکھ ایک ایک لمحے کے لیے ڈبلیو کا ڈر بھی اس کے اندر سے ختم ہو چکا تھا۔ ہاں، وہ اس کی بہن کو کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتا تھا، وہ اس کی بہن کا بچہ تھا، تو پھر وہ یاور کو کوئی نقصان پہنچائے گا، یہ ڈر اس کے ذہن سے نکل چکا تھا۔ بھائی تم، وہ اسے سامنے پا کر اس کے گلے سے لگ کر پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی تھی۔ مریم، میرا بچہ ہوا کیا ہے؟ کچھ بتا تو صحیح، وہ بے چین سا اس سے پوچھنے لگا تھا۔ کچھ نہیں، بس ایسے ہی امی کی یاد آ رہی تھی۔ اس نے بہانہ بناتے ہوئے اٹھنا چاہا، جبکہ وہ اسی لیے گھر کے اندر کی طرف قدم بڑھانے لگا تھا۔ تمہیں امی کی یاد میں پہلے تو کبھی اس طرح روتے نہیں دیکھا، اس طرح سے کیوں رو رہی ہو؟ مریم، بتاؤ تو صحیح، مجھے ہوا کیا ہے؟ وہ اسے صوفے پر بٹھاتے ہوئے پوچھنے لگا تھا۔ کچھ نہیں ہوا، بس ایسے ہی، وہ اپنے آنسو صاف کرتے ہوئے اسے سمجھانا چاہ رہی تھی، جبکہ وہ تو قائصان کے آنے سے پہلے یہاں سے باہر بھاگ جانا، اسے بھیجنا چاہتی تھی، جبکہ وہ اتنی آسانی سے سمجھنے والا نہیں تھا۔ قائصان کو لے کر پریشان ہو، اس نے جیسے اس کے آنسوؤں کی وجہ جاننی چاہی تھی۔ میرے پریشان ہونے سے کیا ہوگا بھائی؟ میں صرف پریشان ہی تو ہو سکتی ہوں، میں انہیں یہ سب کچھ کرنے سے
روک نہیں سکتی۔ کچھ ایسا کرو بھائی کہ قائزان یہ سارے کام چھوڑ دیں، وہ ایک اچھے انسان بن جائیں، ان گناہوں کی دنیا سے باہر نکل آئیں۔ کیا کچھ ایسا نہیں ہو سکتا کہ سب کچھ ٹھیک ہو جائے؟ ان کی ماضی میں کیا ہوا تھا میں نہیں جاننا چاہتی، لیکن اتنا پتہ ہے کہ قائزان کا یہ روپ کہیں نہ کہیں ان کی ماضی میں چھپا ہوا ہے۔ ان کے ماضی میں کچھ ایسا ہوا ہے جس کی وجہ سے وہ اس طرح ہو گئے ہیں، اس طرح غلط کاموں کی طرف نکل گئے ہیں، لیکن وہ ٹھیک ہو سکتے ہیں، وہ ایک اچھے انسان بن سکتے ہیں، وہ یہ سارے کام چھوڑ سکتے ہیں، لیکن اس کے لیے مجھے جاننا ہوگا کہ آخر ان کی زندگی میں ہوا کیا ہے، اور میں ان سے یہ بات پوچھ نہیں سکتی کیونکہ میں نے ان سے وعدہ کیا تھا کہ میں ان کی اذیت ناک ماضی کے بارے میں کبھی ان سے کچھ نہیں پوچھوں گی۔ اور رفیل بھائی اور رسل بھائی شاید مجھے کچھ بھی نہیں بتائیں گے۔ تمہیں تو پتہ ہے نا، یہاں ایک بیسمنٹ ہے جس میں بہت سارے لوگوں کی ہڈیوں کے ڈھانچے پڑے ہیں، جہاں شاید ایک آدمی قید ہے جس کا نام فہد کاظمی ہے۔ وہ قائزان کا باپ ہے۔ وہ پتہ نہیں کیا کیا بولے جا رہی تھی جب اچانک ان دونوں کو احساس ہوا کہ دروازے پر کوئی کھڑا ہے۔ قائزان کو سامنے پا کر وہ دونوں اٹھ کر کھڑے ہو گئے تھے، جبکہ مریم بھی ایک لمحے کے لیے کانپ سی گئی، اور اس کا کانپنا یاور کو سمجھ نہیں آیا تھا۔ کیوں رلا رہے ہو میری بیوی کو صالح صاحب؟ وہ اندر قدم بڑھاتا اس سے سوال کر رہا تھا، جبکہ وہ اس کے سامنے کھڑا نفی میں سر ہلانے لگا۔ وہ نہیں رلا رہے تھے مجھے، ہم صرف بات کر رہے تھے۔ وہ اچانک ہی اپنے بھائی کے سامنے آ گئی تھی، نہ جانے کیوں اسے لگ رہا تھا کہ وہ اس کے بھائی کو نقصان پہنچائے گا، جبکہ قائزان اس کا یہ انداز دیکھ کر تھوڑا پریشان ہوا تھا۔ کیا وہ اسے اتنا گیا گزرا سمجھتی تھی کہ وہ اس کے بھائی کو مار ڈالے گا؟ تم جاؤ یہاں سے بھائی، وہ اس کے سینے پہ ہاتھ رکھتی اسے دروازے کی طرف جانے کا بول رہی تھی۔ اتنا جلدی کیوں بھیج رہی ہو؟ ابھی تو آئے ہیں، بیٹھنے تو دو ذرا، قائزان نے کہنے کی کوشش کی، جبکہ وہ اس کے سامنے آتی قائزان کے سینے پہ ہاتھ رکھ کر اسے پیچھے ہٹا چکی تھی۔ نہیں، یہ جائے گا یہاں سے، اسے کام ہے بہت، تم جاؤ یہاں سے بھائی۔ وہ ڈر کے زہر اثر تھی، جبکہ اس کا یہ ڈر قائزان بھی سمجھ نہیں پایا تھا۔ ڈونٹ وری، تمہارے بھائی کو جان سے نہیں ماروں گا میں، وہ جیسے اس کے ڈر کو زبان دے گیا تھا۔ کیوں نہیں؟ اگر آپ مجھے مار سکتے ہیں تو میرا بھائی آپ کے سامنے کیا چیز ہے؟ اگر آپ اپنے باپ کی جان لے سکتے ہیں تو ہم تو اب بھی آپ کی زندگی میں شامل ہوئے ہیں، ہماری کیا اوقات ہے آپ کی درندگی؟ میں اپنے بھائی کی جان پر رسک نہیں لے سکتی، وہ اچانک ہی چلا کر بولی تھی، جبکہ اس کے انداز پر یاور حیران رہ گیا تھا۔ کوئی دورہ پڑا ہے تمہیں؟ یہ کیا بکواس کر رہی ہو تم؟ میں کیوں ماروں گا تمہارے بھائی کو؟ اور ان سب چیزوں میں میرا باپ کہاں سے آیا؟ بھائی تم جاؤ یہاں سے۔ قائزان کو غصے میں دیکھ کر اس نے ڈر سے یاور سے التجا کی تھی۔ وہ بس چاہتی تھی کہ اس کا بھائی یہاں سے چلا جائے صحیح سلامت، بس وہ قائزان کی نگاہوں سے دور ہو جائے۔
وہ قائزان کے غصے میں اپنا کوئی نقصان نہیں کروانا چاہتی تھی۔ آئندہ یہاں مت آنا، کبھی بھی مت آنا، وہ اسے دروازے کی طرف دھکا دیتے ہوئے بولی تھی۔ ہم سکون سے بیٹھ کر بات کر سکتے ہیں۔ اس کے ڈر نے اسے سچ مچ میں ہرٹ کیا تھا۔ وہ جانتا تھا کل کی اس کی حرکت کی وجہ سے وہ اس سے ڈر گئی ہے، لیکن وہ اس کے باپ اور اپنی ذات کو ایک ترازو میں تول رہی تھی۔ وہ سمجھتی تھی کہ جس طرح اس نے اپنے باپ کو مار ڈالا، اسی طرح وہ اسے بھی مار ڈالے گا۔ میں یہاں سے کہیں نہیں جاؤں گا مرم، اور تو اس سے اتنی خوفزدہ کیوں ہے؟ مجھے بتا، کیا کیا ہے اس نے تیرے ساتھ؟ وہ پریشانی سے مرم سے پوچھنے لگا۔ اس کا خوف صاف کہہ رہا تھا کہ قائزان کا ڈر اس کی رگ رگ میں بھر چکا ہے۔ شاید قائزان نے اسے یاور کو جان سے مارنے کی دھمکی دی تھی۔ ہاں، جب ان دونوں کا نکاح ہوا تھا وہ جانتا تھا کہ وہ کسی کی جان لینا اس کے لیے کوئی بڑی بات نہیں ہے، لیکن اب وہ مرم سے محبت کرتا تھا۔ وہ اسے تکلیف پہنچانے کے بارے میں سوچ بھی نہیں سکتا تھا، اور وہ یہ بھی جانتا تھا کہ قائزان اس کی بہن کے دل میں اپنی جگہ بنانے میں کامیاب ہو چکا ہے، تو پھر وہ اتنی خوفزدہ کیوں تھی؟ تم جاؤ یہاں سے بھائی، پلیز جاؤ۔ تم نہیں جانتے یہ انسان نہیں، درندہ ہے، یہ تمہیں بھی مار دے گا، یہ سب کو مار دے گا، کسی کو زندہ نہیں چھوڑے گا۔ یہ آدمی دعویٰ کرتا ہے کہ یہ مجھ سے محبت کرتا ہے، لیکن اس نے کہا کہ یہ مجھے بھی مار ڈالے گا۔ دیکھو اس کی محبت نے دیکھو یہ ہے اس کی محبت۔ اس نے اپنی گردن سے دوپٹہ ہٹاتے ہوئے اسے قائزان کی انگلیوں کے نشان دکھائے تھے۔ جب اگلے ہی لمحے قائزان نے اسے کھینچ کر ایک زوردار تھپڑ مارا تھا، وہ اگلے ہی لمحے زمین پر جا گری تھی۔ یاور اس کی یہ حرکت دیکھ کر خود بھی شاکڈ رہ گیا تھا۔ ہاں، ہوں میں درندہ، مار دوں گا سب کو، کسی کو نہیں چھوڑوں گا، حیوان ہوں میں نے ہی اپنے باپ کو مارا ہے۔ ہاں، میں قاتل ہوں، تمہیں بھی مار دوں گا، تمہارے بھائی کو بھی مار ڈالوں گا۔ وہ غصے سے چلاتے ہوئے اس کی طرف بڑھنے لگا تھا، جب اچانک یاور نے اسے پکڑ کر پیچھے ہٹانا چاہا، جبکہ اندر داخل ہوتے رسل اور رفیل بھی ماحول کی سنگینیت کا اندازہ لگا چکے تھے۔ قائزان کو غصے سے مرم کی طرف بڑھنا ہی انہیں بتا گیا تھا کہ مرم کی موت اس کے کتنے قریب کھڑی ہے۔ وہ دونوں بھاگتے ہوئے قائزان کو قابو کرنے کی کوشش کرنے لگے، جبکہ وہ خوف سے کانپ رہی تھی۔ سو گائز، یہ تھی آپ لوگوں کی آج کی ایپیسوڈ۔ تو اب میں جا رہی ہوں، بائی بائی، ٹائی ٹائی۔ میرے بھیا کا برتھ ڈے ہے تو ہم اس کو سیلیبریٹ کریں گے۔ آج میں بہت بزی ہونے والی ہوں یار، اتنا کام ممی کروا رہی ہیں، کیا بتاؤں آپ لوگوں کو۔ یونٹ سے تو چھٹی کروا لی، لیکن گھر پہ مت پوچھو یار۔ خیر، میں جا رہی ہوں کام کرنے کے لیے۔ آپ تب تک یہ ایپیسوڈ ریڈ کرو، لائک کرو، کامنٹ کرو، شیئر کرو، سبسکرائب کرو۔ ملیں گے نیکسٹ ایپیسوڈ کے ساتھ، تب تک کے لیے اپنے رائٹر کو دو اجازت، دعاؤں میں یاد رکھو۔ اللہ حافظ۔